افسوس آج لوگ آخرت سے اس قدر بے نیاز ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف تلاش معاش بن چکا ہے۔ چند افراد ہی نہیں بلکہ اکثر لوگ بگڑ چکے ہیں۔ ہر شخص فانی زندگی کی آسائش کی تلاش میں سرگرداں و پریشان ہے۔ اگر کوئی نوکری پیشہ شخص ہے تو وہ ہمیشہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب مہینہ ختم ہو اور تنخواہ ملے۔ اسی طرح سے تاجر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خزانہ قارون پانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہاں تک کہ طالبان علم کا بھی مقصد صرف ڈگریوں کا حصول ہے تاکہ اس کے طفیل اعلیٰ منصب کو پہنچے۔ آج یہ بھی وقت آ چکا ہے کہ کسی کو اپنے دینی فرائض کے اہتمام، اپنے نفس کے تزکیے اور اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے میں دلچسپی رہی ہی نہیں۔ افسوس آج ہم صرف اپنے پیٹ کے پجاری اور نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات کی مثال ان جانوروں کی سی ہو گئی ہے جو عقل و شعور سے بے بہرہ اور عاری ہیں۔ شاید ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم موت کے چنگل سے بچ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کتنے ہی لوگوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا چکے ہیں۔ پھر آخرت سے ایسی بے توجہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اے مسلمان، اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور موت کو یاد کر کے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے، کیونکہ یہی زاد آخرت ہے۔ صرف وہ ایمان، نیک اعمال اور تقوی و پرہیزگاری ہی ہمارے کام آ سکیں گے جو ہم نے اخروی زندگی کے لیے بیج رکھے ہیں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ جو زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، صرف اسی کو ہمیشگی اور بقا ہے، جو عزت و عظمت میں یکتا ہے، جس نے اپنے بندوں کو فنا پذیر بنایا، نیک بختوں اور بد بختوں میں تمیز کی۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جسے وہ پورا کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ جو موت کے بارے میں غور و فکر کرے اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نہایت اہم معاملہ ہے، اور ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر مقیم و مسافر پر پیش کیا جائے گا، اور بندے کو دنیا سے نکال کر جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے کب آ پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں 3 مقامات پر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، یقیناً آپ کو موت آئے گی، اور جس سے چاہو محبت کرو، کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں، اور جو عمل چاہیں کریں، اس کے لیے آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے موت کو زیادہ یاد کیا اس کی خوشی اور حسد کم ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتے دم تک ایمان و تقوی پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جان کنی کے بعض مناظر کی کیفیت بیان کی ہے، خواہ وہ عام ہو یا خاص۔ ان میں سے بعض کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں
جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کاش کہ تو دیکھتا جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے اور ان کے منہ اور سرینوں پر مارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بیچ رکھا ہے، بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اس کیفیت کو دیکھتے جو کافروں پر موت کے وقت طاری ہوتی ہے تو تم ایک عظیم، خوفناک اور بھیانک منظر دیکھتے، نیز تم انہیں موت کی سختیوں، تکالیف اور پریشانیوں میں پاتے، کیونکہ جب کافر کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو فرشتے اسے عذاب، سخت قید، ہلاکت، بیڑیاں، جہنم، حمیم، گرم پانی اور اللہ کے عز و عذاب کی خبر دیتے ہیں، تو اس کی روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے اور نکلنے سے انکار کرتی ہے۔ فرشتے ان کے چہروں اور سرینوں پر مارتے ہیں اور ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ یہ ضرب و عذاب ان کے اپنے کرتوتوں اور دنیا کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم اور عادل و منصب ہے، جو ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے اور بے نیاز لائق حمد ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جس چیز کا تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار مومنوں کو بشارت دی ہے، آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال و اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ان کا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان تمام امور کے لیے کافی ہے۔ برائیوں کے ختم ہونے اور خیر کے حصول کی انہیں بشارت دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے خوف کو دور کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جس بڑی مشکل سے لوگ ڈریں گے وہی مومنوں کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، جیسا کہ فرشتے مومنوں سے ان کی جان کنی کے وقت کہتے ہیں، ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے رفیق تھے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں گے، قبر اور سور پھونکنے کی وحشت سے تمہیں بچائیں گے، قیامت کے دن اور دوبارہ قبر سے اٹھتے وقت تمہیں خوف سے مامون رکھیں گے، پل صراط پر چلا کر نعمت والی جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت کی تکالیف سے ہمیں بچائے۔